سورہ کہف کی بھی. تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے, آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے. پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, یہ ہر نماز کے بعد ہے. لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ, 10 دفعہ اللہ اکبر. تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو. تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے. تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے. اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے, نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں. جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا, لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں. اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے. دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے. سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو. تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی, تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے. تو فرض ہے. رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے, تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب تو اصطلاحات ہیں. واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو, قطعی سے نہ ہو, یعنی یقینی, بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو. اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو. تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے, بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے. تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا, بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا. لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو. گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا. میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے. اذان 5 وقت کی ہوتی ہے, امام نہ ہونے کی وجہ سے یا جماعت نماز نہیں ہوتی. ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے. وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں, تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو. امداد علی نواب شاہ سے. دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے. ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو. حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع, کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی. تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے. کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط, کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے. تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے, جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو. تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں. تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ, بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے. اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے, تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں, ہسپتال ہوں, تھانہ ہو, یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا. جس جگہ یہ نہیں ہوں گے, وہ دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے, اس کو شہر نہیں کہتے. تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہے, قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے, بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے, تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے. 2 باتیں اللہ نے اس میں ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ ہے, دیکھو یہ بات جب ہوتی ہے نا اللہ نے فرمایا ہے, تو یہ ہلکی بات نہیں ہے. ہم جب کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو اس بات کی ویلیو بڑھ جاتی ہے بتانے والی شخصیت کی ویلیو. آپ بیمار تھے, کسی نے آپ کو دوا لا کے دی اور کہا کہ آپ کے گھٹنے میں درد ہے, اس میں یہ دوا بہت فائدہ دے گی, تو آپ فوراً پوچھیں گے یہ کس نے کہا ہے؟ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ اسٹیٹمنٹ اس دوا کے بارے میں کس کی ہے؟ آپ کہو کہ ہمارے گلی کا جو چوکیدار ہے اس سے میں نے خود اپنے کانوں سے یہ گھٹنے میں یہ والی دوا بہت فائدہ دیتی ہے. آپ اس دوا کو کھاؤ گے؟ بولو آپ نہیں کھا رہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی وہ سچ بولتا ہے, وہ جھوٹا آدمی نہیں ہے, سچا ہے, تبھی لوگوں نے ٹرسٹ کیا اس کے اوپر, گلی میں اس کو رائفل دے کے بٹھا دیا. آپ کہو گے بھائی میں نہیں کھاتا یار. وہ کہ اچھا ایک اور گواہی لے کر آؤں؟ ہاں بھائی وہ جو ایک اور ہے جمشید نے بھی کہا ہے کہ یہ دوا فائدہ دیتی ہے. آپ کہو گے بھائی جمشید کیا کرتا ہے؟
کہا وہ پوچھا لگاتا ہے ہوٹل میں, برتن دھوتا ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ ہے, اس سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. آپ کھا لو گے وہ دوا؟ بولتے کیوں نہیں, حالانکہ گھٹنے کی دوا ہے. کتنی زبردست شخصیتیں ہوں یہ, کتنے سچے ہوں, داڑھی ہو, ٹوپی ہو, نمازی ہوں, حاجی ہوں, عمرہ بھی کیا ہوا ہو, آپ ان کے کہنے پہ کبھی بھی یہ میڈیسن بولو نہیں دو. بات سے بات نکلتی ہے, کیا کروں یار, موضوع چینج ہونے لگتا ہے. موضوع کو, یہ قرآن کی آیت کو میں نے آج ایکسپلین کرنا ہے. اصل میں آیت تو مختصر سی ہوتی ہے, اس کو دماغ میں اتارنے کے لیے تمہید لمبی مانگنی. دیکھو وہ چوکیدار کتنا ہی نیک ہو, وہ شخص جو گلی کے نکڑ پہ بیٹھا ہوا ہے یا جو پوچھا لگا رہا ہے بہت نیک ہے, لیکن آپ اس کے کہنے پہ دوا کبھی بھی نہیں کھاؤ گے. اسی طرح یاد رکھو, کچھ لوگ علماء کی باتوں پہ بہت تبصرے کرتے ہیں, مخالفتیں کرتے ہیں, لیکن جب عملی زندگی میں آتے ہیں نا, جب ان کو خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں, تو جس پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اسی کی رائے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. جب تک آپ پر آتی نہیں ہے نا کوئی چیز, آپ اس کو سیریس نہیں لیتے, بس آپ بیٹھ کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہو. اسلامک بینکنگ کے مسئلے کو دیکھ لو, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو لوگ کیا کچھ نہیں کہتے, درباری, سرکاری اور فلانا اور ڈمکانا اور وغیرہ اور وغیرہ, لیکن جس شخص کو ضرورت ہو نا, ضرورت, بینک میں اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت ہو یا بینک میں ملازمت کی ضرورت ہو, اب اس کی ضرورت ہے, اب وہ سیریس ہو کے غور کرے گا. یا تو وہ آنکھ بند کر کے ان کے فتوے کو فالو کر لے گا, یا وہ صحیح معنی میں اب تحقیق کرتا ہے, آئے گا ہمارے پاس حضرت اسلامک بینکنگ کے پہ یہ اشکالات ہیں, اس کے ذرا جواب چاہیے. پھر اس کو جواب دیا جاتا ہے, وہ غور سے سنتا بھی ہے, تجزیہ بھی کرتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے شاندار جواب دیا آپ نے, اور سمجھ میں بھی آتا ہے اس کے کیوں, اب اس کو ضرورت ہے. لیکن جن کو ضرورت نہیں ہوتی یا جن کی کو سود ہی کمانا ہے, تو آپ بیٹھ کے تقریریں کرتے رہو. وہ درباری ہیں, سرکاری ہیں, امریکہ سے پیسہ کھایا ہوا ہے. تو اس لیے ہمیشہ ان لوگوں کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے جو خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں اور مشکل میں پھنستے ہیں. اور پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اب جب یہ تحقیق کر رہے ہیں تو وہ تحقیق ہوتی ہے صحیح معنوں میں تحقیق. اور آسان مثال, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ڈاکٹروں کو صبح و شام برا بھلا کہتے ہیں, ابے یہ ڈاکٹر سب 2 نمبر ہیں, یہ تو ایک باہر یہودیوں کی طرف سے ایک ایلوپیتھک علاج دنیا میں پھیلایا گیا ہے, اور اس کا مقصد ہی پیسہ کمانا ہے, انسانیت کی خدمت ہے ہی نہیں, حکیموں کو پیچھے دھکیلا گیا وغیرہ وغیرہ. جب خود پھنستے ہیں, خود مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں, تو میں نے حکیم کو بھی دیکھا ہے وہ ٹیکہ لگوا رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کے. حکیموں کے میں خلاف نہیں ہوں, حکیموں میں ہر طرح کے ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی 1 نمبر بھی, اچھے بھی حکیم ہوتے ہیں لیکن بہت تھوڑے ہوتے ہیں. لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ چند چیزوں میں بھائی ہمارے پاس ایلوپیتھی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. ویسے وہ بیٹھ کے منہ کے فائر کرتا رہے گا کرسی میں بیٹھ کے, بھائی یہ سب ایسے. لیکن جب ضرورت ہوتی ہے نا, اس وقت جو آپ کی تحقیق ہوتی ہے وہ تحقیق ہوتی ہے درست. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ تحقیق کیا ہوتی ہے؟ درست. اور آسان مثال, بلکہ مزیدار بھی. اب تک جو مثالیں تھیں آسان تھی, دل نشیں اور دلکش نہیں تھی. اب جو مثال مارکیٹ میں آنے والی ہے وہ ایسی مثال ہے کہ پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میرے بھائی پھر تمہیں پولیس بھی نہیں سکتی. پولیس نہیں, میں وہ مثال کون ہے؟ میں. گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کر لو ان کے سامنے, دوسری شادی شریعت میں بہت ضروری ہے, اس کے بڑے فائدے ہیں خواتین کو. میں نے تو تقریریں کی ہیں نا, ایسے بھی ہوئی ہیں کہ اسی مولوی صاحب کے پاس جو عالم ہے, عشاء کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے سنتوں سے فارغ ہو کے بیٹھا ان کو سمجھانے, اور فجر کی اذان ہو گئی, مگر سمجھ میں ہر اشکال کا جواب کیا, پھر بھی سمجھ میں نہیں اصل میں یوں, اصل میں پوری کتاب لکھ دی. ایک مولوی صاحب نے پوری کتاب پڑھ لی, جتنے اشکالات تھے وہ کرتے تھے. اس کتاب میں, جو میری کتاب ہے, اس میں ہر اشکال کا جواب دیا میں نے. وہ جو اشکال کرتے تھے فہرست بنا دی, سوالات کی ایک فہرست بنا دی. ایک دفعہ ایک مولانا صاحب آئے اور انہوں نے میری کتاب سامنے رکھی تھی, اس پہ اعتراض کیا, اب لوگوں کو 4 شادیوں کی ترغیب دیتے, اس پہ تو یہ اعتراض ہے. میں نے وہ کتاب کی فہرست کھولی, اس میں وہی اعتراض تھا, اس اعتراض کا جواب فہرست دی. میں نے کہا اس کا جواب جو ہے صفحہ نمبر 53 پہ. انہوں نے کہا چلو یہ مان لیا, یہ بھی تو ایک اعتراض ہے. میں نے کہا یہ صفحہ نمبر 62 پہ اس کا جواب ہے. تو اتنی جامع معنی کتاب لکھ دی, ہر اشکال کا جواب دے دیا, مگر سمجھ میں آیا نہیں آتا. ان مولانا صاحب کی بھی سمجھ میں نہیں آیا. اب دیکھو سمجھ میں کس کے آتا ہے. میں نے پیغام بھیجا ایک جگہ, میں نے جب پیغام بھیجا تو تیسری شادی کے لیے بھیجا, تو لڑکی والوں نے کہا کہ 4 شادیاں کیوں, 2-3 کیوں. میں نے کہا آپ نہ کرو بھائی, آپ کو مجھ سے بہتر اکلوتا ملتا ہے, وہاں کر لو, کیا خیال ہے بھائی؟ مجھ سے بہتر وہ شخص ملے جو پہلی کر رہا ہو, بسم اللہ. انہوں نے کہا 6 مہینے 2 سال ہو گئے نہیں ملا.
میں نے کہا آپ اپنا فائدہ دیکھیں, اگر آپ کو لگ رہا ہے تو. انہوں نے کہا 2 سال ہو گئے نہیں ہلا, آپ کی مرضی ہے. میں نے کہا 6 مہینے بعد انہوں نے مجھے خود کہا بھائی اس سلسلے میں حاضر ہو جاؤ. نہیں وہ مطلقہ تھی, ہاں طلاق یافتہ تھی نا, بچے بھی تھے تو ذرا مشکل ہو جاتی ہے آج کل سوسائٹی میں. تو وہ پھر انہوں نے خود کہا یار یہ تو سوسائٹی میں ضرورت ہے اس کی. حالانکہ کوئی کتاب بولو نہیں پڑھی, عشاء سے لے کے فجر تک ان پہ محنت نہیں ہوئی, حتیٰ کہ چینل بھی چینج. ہم وائٹ چینل, ان میں گرین کا لک تھا, گرین چینل بھی چینج, سمجھ رہے ہو, نظریات بھی چینج, کوئی لمبی چوڑی تقریریں بھی نہیں. ایک دفعہ انہوں نے میرا بیان سنا تھا, وہ بھی اس ٹاپک پہ نہیں تھا, لیکن 2-3 جملوں میں ان کی سمجھ میں بات آ گئی. کیوں؟ ضرورت. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سوسائٹی میں جب ضرورت ہوتی ہے نا تو پھر وہ